الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 8ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 7ویں پارے کے آخر میں مشرکوں کا یہ مطالبہ ذکر کیا گیا تھا کہ اگر ہمیں کوئی حصی معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ 8ویں پارے کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو حصی معجزات بھی دکھا دیے جائیں، یہاں تک کہ قبروں سے مردے زندہ ہو کر ان سے باتیں کریں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان کی مخالفت، استہزاء اور انکار سے پریشان نہ ہوں۔ ہر نبی کے ساتھ انسی اور جنی شیاطین نے ہمیشہ یہی رویہ اختیار کیا۔ باقی آقا علیہ السلام کی نبوت کی اس بات کے لیے ان کے مطلوبہ معجزات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو متعدد معجزوں سے نوازا ہے، جن میں سے سب سے بڑا معجزہ آقا کا قرآن مجید ہے۔ لہٰذا یہ اس معجزے کو دیکھنے اور سننے کے باوجود انکار کرتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ زمین پر بسنے والے اکثر لوگوں کا یہی حال ہے کہ وہ ہدایت کو چھوڑتے ہیں اور گمراہی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو جو دنیا میں ہیں وہ آپ کو اللہ کے رستے سے دور کر دیں گے۔ اس آیت کریمہ سے مغربی جمہوریت کی بھی نفی ہوتی ہے، کیونکہ مغربی جمہوریت میں اکثر کی رائے کا اعتبار ہے، خواہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جبکہ مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اگر پوری دنیا کے انسان کسی ایسی بات پر متفق ہو جائیں جو کتاب و سنت کے واضح حکم کے خلاف ہو تو ان کے اتفاق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور اسے رد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اہم مضامین اس صورت میں ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، دوسرے رکوع کے شروع میں کہا گیا مومن کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو زندہ ہے اور اسے ہم نے نور عطا کیے ہے، اور کافر کی مثال اس شخص جیسی ہے جو مردہ ہے اور تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ایمان اور ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔ ہدایت یافتہ اور گمراہ فرقوں کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا اللہ ان سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا دے گا۔ چوتھی بات، مشرکوں کی مختلف حماقتوں میں سے ایک حماقت بے وقوفی یہ ذکر کی گئی کہ وہ زمین سے حاصل ہونے والے غلے اور چھپایوں میں اللہ کا حصہ الگ کر لیتے تھے، اپنے شرکاء کا حصہ الگ کر لیتے تھے، پھر جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا تھا اسے تو اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے تھے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہوتا تھا وہ اگر اپنے شریکوں کے حصے میں مل جاتا تو اسے برا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کی دوسری حماقت یہ تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو فقر یا عار کی وجہ سے قتل کر دیتے تھے۔ عورت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ حضور نے اپنی زبان و عمل سے یہ سمجھایا بیٹی کا وجود نہ باعث ننگ ہے نہ ہی فقر و غربت میں اضافے کا سبب ہے۔ مشرکوں کی تیسری حماقت قرآن کریم نے یہ بتلائی کہ انہوں نے چوپاؤں کو مختلف قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ بعض وہ تھے جو کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کے لیے مخصوص تھے، بعض وہ تھے جن پر سوار ہونا اور ان سے فائدہ اٹھانا کسی بھی طرح جائز نہیں سمجھتے تھے، بعض جانور وہ تھے جنہیں ذبح کرتے وقت اللہ کی بجائے وہ بتوں کا نام ان پر ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک چوتھی حماقت یہ ذکر کی گئی کہ چوپائے کے جانور کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا تھا اگر وہ زندہ پیدا ہوتا اسے مردوں کے لیے حلال سمجھتے تھے مگر عورتوں کے لیے حرام سمجھتے تھے، اگر وہ مردہ پیدا ہوتا اسے مرد عورت دونوں کے لیے حلال سمجھتے تھے۔ مشرکوں کی یہ حماقتیں بتانے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گی کہ وہی اللہ ہے جس نے باغات، زیتون، انار جیسے مختلف پھل پیدا کیے، وہی اللہ جس نے بار برداری، گوشت اور دودھ کے حصول کے لیے چھوٹے اور بڑے جانور پیدا کیے۔ ان جانور اور کھانے پینے کی دوسری چیزوں میں حلال و حرام کا اختیار صرف
اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حلال کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے حرام کر دیتا ہے۔ مشرکوں کے عقیدوں اور دعووں کی تردید کے بعد وہ مشہور آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی 10 وصیتیں بیان فرمائی ہیں جن پر ساری آسمانی شریعتیں متفق ہیں، اور تمام ادیان ان پر عمل کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ ان پر عمل کرنے سے انسانی سعادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اسے دنیا آخرت میں عزت و کرامت کی وہ زندگی حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو دیتے ہیں۔ پہلی وصیت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ دوسرے یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، انہیں اپنے زبان و عمل سے تکلیف نہ دی جائے۔ تیسرے یہ کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے یا ننگ و عار کے خوف سے قتل نہ کیا جائے۔ چوتھا یہ کہ ہر قسم کے فواحش اور برائیوں سے بچا جائے، خواہ وہ خفیہ ہوں یا علانیہ ہوں۔ پانچویں یہ کہ انسان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے، یہ بدترین گناہ ہے۔ چھٹی یہ کہ یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کیا جائے۔ ساتویں یہ کہ ناپ تول کو پورا کیا جائے۔ آٹھویں یہ کہ سارے انسانوں کے درمیان عدل کو ملحوظ رکھا جائے، خواہ کوئی اپنا قریبی ہو یا دشمن ہو۔ نویں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا جائے۔ دسویں یہ کہ صراط مستقیم ہی کی اتباع کی جائے اور مختلف رستوں پر چلنے سے بچا جائے۔ یہ وصیتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا، آپ علی اعلان کہہ دیجئے مجھے اللہ نے دین حق کی ہدایت دی ہے، یہی ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور یہ کہ میری نماز اور عبادات، سارے افعال اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں، میں ان اعمال سے صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ سورت کا اختتام اس بات پر ہو رہا ہے، یہ دنیا جو کچھ اس میں ہے یہ ابتلاء و آزمائش کے لیے ہے، تاکہ مومن کافر نیک اور بد کے اندر فرق ہو جائے۔ اس کے بعد 8ویں پارے میں سورہ اعراف ہے، مکی صورت ہے، دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی تینوں بنیادی عقیدوں کو خصوصی اہمیت دی گئی۔ اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ اعراف اس لیے کہتے ہیں، اعراف جو جنت اور جہنم کے درمیان جگہ ہے، اس نسبت سے اس سورت کو سورہ اعراف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حضور علیہ السلام کے دائمی معجزہ یعنی قرآن کریم کا ذکر ہے، جو کہ سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اس نعمت کی طرف بھی متوجہ کرتے ہیں کہ اس نے سب انسانوں کو ایک ہی باپ سے پیدا کیا تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ انسانیت میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو تکریم بخشی اس کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ اللہ نے پہلے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس واقعے کے ضمن میں شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی، کیونکہ وہ ایسا مکار دشمن ہے جو انسان کی راہ کھوٹی کرنے کے لیے ہر رستے پہ بیٹھا ہوا ہے، اور انسان کے ساتھ ٹکراؤ کی جو ابتدا ابلیس کے انکار سجدہ سے ہوئی تھی، اس کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ خیر و شر، حق و باطل کے درمیان کشمکش کسی نہ کسی انداز میں باقی رہے گی۔ سورہ اعراف کی قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلسل 4 بار انسانوں کو یا بنی آدم کے صیغے سے خطاب کیا ہے۔ یہ 4 ندائیں سورہ اعراف کے علاوہ کسی اور صورت میں نہیں ہیں۔ سورہ اعراف کے 10ویں رکوع میں ہے، جس میں اللہ نے لباس کی نعمت کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 26 میں کہا گیا، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے جو تمہارے سطر کو بھی چھپاتا ہے اور زینت کا بھی باعث ہے۔ تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ 10ویں رکوع کی آیت نمبر 27 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ابلیس کے فتنے سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، کہیں شیطان تم کو بہکا نہ دے، جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کا سطر دکھا دے۔ 10ویں رکوع کی آیت نمبر 31 میں ہے، کہا گیا، اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کا لباس لے لو، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک اسراف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ 11ویں رکوع کی آیت نمبر 35 میں کہا گیا، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں جو تم کو میری آیتیں سنائیں، جو تقوی اختیار کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، تو ایسوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولاد آدم کو یہ بار بار خطاب انہی شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے، تاکہ انسان تماساز باتیں سن کر دھوکہ نہ کھا جائیں، کیونکہ وہ ایسا چلاک دشمن ہے
جو بظاہر دوست کا لباس پہن کر آتا ہے، اور ایسی مکار لومڑی ہے جو اپنے آپ کو خیر خواہ کے روپ میں پیش کرتی ہے۔ اسے حق کو باطل اور باطل کو حق، شر کو خیر، خیر کو شر بنا کر پیش کرنے کا فن آتا ہے۔ دنیا میں جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ حقیقت میں شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ یہاں یہ نکتہ یاد رکھیں، پہلی 3 ندائیں لباس کے بارے میں ہیں، ان میں سے دوسری ندا میں بتایا گیا ابلیس لعین نے حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام کے لباس اتروا دیے تھے، ان کے سطر کھلوا دیے تھے۔ گویا ابلیس کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے اولاد آدم کو شرم و حیا کے لباس سے محروم کر دے، انہیں فحاشی عریانیت کی راہ پر لگا دے۔ سطر کے تقاضے پورا کرنے والا لباس انسان کو جانور سے ممتاز کرتا ہے۔ جانور ننگا پیدا ہوتا ہے، زندگی بھر ننگا ہی رہتا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ آج جب ہم مغربی میڈیا کے ذریعے بے حیائی کے امڑتے ہوئے سیلاب اور عورت کی آزادی کے نام پر حیا باختگی کی فضا دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم نے لباس کے بارے میں تاکید اور تکرار کا اسلوب کیوں اختیار کیا۔ ان نداؤں کے علاوہ سورہ اعراف کے اہم مضامین یہ ہیں۔ مشرک بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے، اپنے اس قبیح عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں یہ دلیل پیش کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا گیا اللہ بے حیائی کے کاموں کے حکم نہیں دیتے، لہذا یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا اور افتراء کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات پورے کرنے والا دین ہے، لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں، حلال اور پاکیزہ چیزوں سے بچ کر اللہ کا قرب ڈھونڈ رہے ہیں۔ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبے اور تقاضے کو پورا کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ دن کو مسلسل روزے رکھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اہلیہ کے، بیوی کے حقوق بھی پورے نہیں کرتے، تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ ان کی اس نصیحت کا ذکر حضور علیہ السلام کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا سلمان نے سچ کہا ہے۔ 8ویں پارے کے 11ویں اور 12ویں رکوع میں ایسے 2 گروہوں کا ذکر ہے جو فکر و نظر، عقیدہ و عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک گروہ ضد اور عناد، کفر اور استکبار، تکبر کا راہ اپنانے والوں کا ہے جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا گروہ تسلیم و انقیاد، ایمان و اطاعت کی راہ پہ چلنے والوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان پھر مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت دوستیوں سے پوچھیں گے کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ وہ جواب میں اقرار کریں گے ہاں ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ دوستی جب جہنم کی ہولناک گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے، جنتیوں کے سامنے دست سوال دراز کریں گے ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے ان کا یہ سوال رائے گا جائے گا۔ یہ مکالمہ اس پارے کے 12ویں اور 13ویں رکوع میں ہے۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جسے قرآن کریم نے اصحاب اعراف کہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن نیک اعمال میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرما دیں گے۔ ان اصحاب اعراف اور دوستیوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا جو کہ 13ویں رکوع میں ہے۔ توحید کے 3 اہم دلائل، تہ بتہ 7 آسمان جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے جیسے قبہ ہوتا ہے۔ یہ 7 آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے ہیں۔ رحمان کا عرش جس کی وسعت کا یہ حال ہے، سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسے ہے جیسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع عریض صحرا کے اندر پڑا ہو۔ کرسی کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ
کہ وہ زمین و آسمان میں نہیں سما سکتی تو عرش کی وسعت کیا ہوگی۔ عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہے جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ہم ان کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ تیسری دلیل جو بیان کی گئی وہ سورج، چاند، ستاروں کی تخلیق ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور غلبے کے تحت ہیں۔ یہ ایسی فضا میں تیر رہے ہیں جس کی وسعتوں کا کسی کو بھی اندازہ نہیں، نہ آپس میں ٹکراتے ہیں نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے ہیں۔ یہ دلائل اور آخر میں 6 انبیاء کرام علیہ السلام یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے اختصار کے ساتھ بیان کیے گئے۔ ان میں سے پہلا واقعہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، آخری واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان واقعوں میں جو مختلف حکمتیں، عبرتیں پوشیدہ ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: آقا علیہ السلام کو مخالفوں کی تکلیفوں پہ تسلی دینا، متکبروں کا انجام بد اور نیکوں کا اچھا انجام بتانا، اور اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ کے ہاں دیر یا اندھیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر ہی رہتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا، امی ہونے کے باوجود آقا تاریخ کے گم شدہ اوراق حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے۔ انسانوں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان پیش کرنا، یہ ساری ان واقعات میں حکمتیں تھیں اور عبرتیں تھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان واقعات سے حکمتیں اور عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ 8ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مظلوموں کی مدد نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔